بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ بدماشی کرتے ہیں اور پھر جب ان کی پتلونیں اترتی ہیں تو پھر یہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر گالم گلوچ دینے لگ جاتے ہیں۔ جو کچھ آج ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، وہ اصل میں واقعہ کیا تھا وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ مریم نواز کے حوالے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 4 سے 5 جو سینئر وکلاء ہیں انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ مریم نواز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور یہ تاحیات نااہل ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پلان کر رہی ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں جائے اور اس کا منہ بند کروایا جائے۔ اس معاملے کے لیے آج الیکشن کمیشن میں ایک درخواست فائل کر دی ہے تحریک انصاف نے، جو کہ مریم نواز کے لیے ایک واقعی بڑا ہی جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی وہ درخواست، اور ساتھ مریم نواز نے اس کے اوپر رد عمل دی ہے اور وہ رد عمل میں سوائے گالم گلوچ کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو ویڈیو سکینڈل معاملہ ہے، اس ویڈیو سکینڈل میں یوسف رضا گیلانی کا تب تک نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے جب تک ویڈیو سکینڈل کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ یہ درخواست بھی آج فائل کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ روہیل اصغر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے جو آج گندی گالیاں دی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ لوگ کیا ان لوگوں کے اندر کسی طرح سے کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اخلاقیات، کوئی شرم، کوئی حیا، کہ جب اس طرح کی یہ ننگی گالیاں دیں گے اور ان کو پتہ ہے کہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، میڈیا ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود یہ اس حد تک غلیظ زبان استعمال کریں گے جس کا کوئی عام پاکستانی بھی جو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح پھنس گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں آج جو وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے، آج دوبارہ وزیر اعظم عمران خان نے للکارا ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن کو شرم دلواتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے تو زیادہ صدمہ پہنچا ہے جب وہ ڈیٹ ہو کے ڈٹھائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست الیکشن ہوئے ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جب الیکشن کمیشن یہ کہے کہ یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا میں یہی تو ان کو عقل کے اندھوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی چھت کے نیچے ووٹ ہوتے ہیں، ایک کو 174 ووٹ ملتے ہیں، دوسرے کو 164 ووٹ ملتے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن آپ نے دیکھنا ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ایجنسیز کی سپورٹ چاہیے، اگر آپ کو حکومت کی سپورٹ چاہیے، آپ کو ہر انفارمیشن ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے ان کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کریں جو اپنی ٹکٹیں بیچتے ہیں۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ سینمے کی ٹکٹیں بیچنے والے اب پارٹی کی ٹکٹیں بیچنے لگ گئے ہیں۔ یہ معاملہ اب واقعی جو حل طلب ہے۔ اب الیکشن کمیشن اب تک تو چون چراں کر رہا تھا، الیکشن کمیشن ابھی تک اپنی جان بچا رہا تھا، الیکشن کمیشن اصل معاملے کی طرف آ نہیں رہا تھا۔ ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے 9 مارچ کو انہوں نے اس کی سماعت مقرر ضرور کی ہے، لیکن وہ یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن اور اس سارے معاملے کو بچا رہا تھا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو بڑا کام کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جو فروخ حبیب ہیں، ملکہ بخاری ہیں اور کنول شوذب، ان تینوں نے درخواست فائل کی ہے۔ ان درخواستوں میں 3 چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ جو علی موسیٰ گیلانی ہے، اس کی ویڈیو سکینڈل کا جو معاملہ ہے، جب تک اس کی ویڈیو کے بارے میں ساری چیزیں سامنے نہیں آ جاتی، اس کی ویڈیو کلیئر نہیں ہو جاتی، تب تک جو یوسف رضا گیلانی ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے۔ دوسری درخواست یہ فائل کی گئی ہے کہ اس آڈیو میں ناصر شاہ جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، ان کا بھی ذکر ہے، تو ناصر شاہ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف بھی تحقیق کی جائے۔ ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مریم نواز ہے، مریم نواز نے جو الفاظ کہے ہیں، مریم نواز خود کہتی ہے کہ پیسے نہیں چلے، نون لیگ کی ٹکٹ چلی ہے، تو جب وہ خود کہہ رہی ہے، وہ اقبال جرم کہہ رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ رہی، جیسے نواز شریف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ایون فیلڈ جو ہے وہ میرے ہیں، اور اس کے بعد وہ عدالت میں مکر جاتا ہے، تو جو چیز پارلیمنٹ میں ہے ہم اس کو بطور ایویڈنس نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ وہ کچھ بولے ان کو ایک طرح کی پریولیج حاصل ہے۔ تو مریم نواز پارلیمنٹ میں تو نہیں کھڑی تھی نا، مریم نواز تو پبلکلی یہ جو کنفیشن کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ٹکٹیں بیچی ہیں۔ تو اب مریم نواز کے خلاف، اور اعتزاز احسن صاحب اس پر بڑا کلیئرلی بول چکے ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے
کہ اس معاملے پر مریم نواز کی تا حیات نااہلی بنتی ہے، کیونکہ جو لالچ دیتا ہے، جو لالچ دے کر یہ سارے کے سارے معاملات کرتا ہے، اس کی نہ صرف تا حیات نااہلی ہوتی ہے بلکہ اس کے پاس جو پارٹی کا عہدہ ہے نائب صدر کا وہ بھی چلا جائے گا۔ اور اس میں حوالہ دیا گیا نواز شریف والے کیس کا کہ جب کوئی لیڈر جو بڑا عہدہ ہو جس کے پاس، اور جو بڑا عہدہ رکھتے ہوئے جو پارٹی کا، اور وہ یہ کہے کہ ہاں جی میں نے ووٹ خریدا ہے، میں نے لالچ دیا ہے، میں نے انفلوئنس کیا ہے، میں نے ورغلایا ہے، وہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کیا ہے، اور اس کو شاید اندازہ نہیں ہے، یا وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا تیس مار خان سمجھتے ہوئے، یا بڑا کوئی جو بہادری کا کام ہے۔ اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ لوگوں کے اندر وہ غلطی کرتے تھے، لیکن ایک چیز تھی، وہ شرم ان کے اندر ہوتی تھی، اور وہ پبلکلی اپنی غلطی کو نہیں دہراتے تھے۔ وہ چیزیں تھی چپ کر کے جو بھی معاملات ہوتے تھے، ووٹ خریدے جاتے تھے، ووٹ بیچے جاتے تھے، ہر چیز آرام سے پیچھے ہوتی تھی۔ اب دیکھیں ہم کس دور میں آگے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہے میں نے ٹکٹیں دے کر لیے ہیں، ووٹ لیے ہیں، اور آصف زرداری کہتے ہیں مجھے تو اور زیادہ ووٹوں کی جو امید تھی، اور میرے مائنڈ میں تھا کہ 5 ووٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو 20 ووٹ ملنے چاہیے تھے، کیونکہ پیسہ جو لگایا تھا۔ اب جتنا پیسہ اس کے گھر سے گیا تھا سندھ حکومت کا، تو وہ اس کو پتا تو تھا کہ کتنے اس کو ملنے چاہیے تھے اور کتنے نہیں ملے۔ اب اس درخواست میں جو صوبائی وزیر ناصر شاہ ہے، اس کی آڈیو ٹیپ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کہا گیا ہے کہ ناصر شاہ خود ریٹ لگا رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے نہ صرف سندھ میں ترقیاتی کام، ایم این اے ہیں وہ پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے، اور سندھ میں ترقیاتی کام، سندھ میں کیا ترقیاتی کام ہوں گے، آگے یہ کسی کے ساتھ سودا کریں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ 10-10 کروڑ کے آپ کو ترقیاتی کام کروا کے دیں گے، اور اس میں بھی 50% آپ کو بچے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 10 کروڑ کے ترقیاتی کام میں یہ 5 کروڑ تو ایم این اے کو بچتا ہے، اور یہ ان کی دیکھیں ظلم دیکھیں اس ملک کے ساتھ۔ اور آج جو وزیر اعظم عمران خان بھری پارلیمنٹ میں رو رہے تھے، وہ اس قوم کے لیے رو رہے تھے، وہ اس ملک کے لیے رو رہے تھے، آنے والے بچوں کے لیے رو رہے تھے، اور وہ ایک بات چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے۔ ادھر ایم کیو والے کھڑے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ہو ان کو صرف اپنے مفادات، ان کو قوم سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اپنے مسائل ہیں۔ جو کاف لیگ ہے ان کو اپنا لالچ ہے، کوئی بھی اس ملک کے لیے تو کر ہی نہیں رہا۔ اب وزیر اعظم عمران خان وہاں پر کیا کریں، اور وہ کیسے اکیلے مقابلہ کریں جب کہ ان کے اپنے ساتھی بھی دغا دے گئے ہیں، جب ان کے اپنے ساتھی بھی صرف اور صرف پیسے کے لیے جو ہے وہ اپنا سارا کچھ، ایمان، اپنا ضمیر، سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن مریم نواز کے خلاف قانونی کارروائی کرے، اور مریم نواز کو ہمیشہ کے لیے نااہل ڈکلیئر کیا جائے، اور مریم نواز کے بارے میں یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ مریم نواز جو ہے وہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ ہمیشہ غلط بیانی کرتی ہے، اور دوسرا جو اس نے ووٹ خریدنے کی بات کی ہے اس پر بھی ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایجنسیز کے حوالے سے ہر طرح کی ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ جو وزیر اعظم کے انڈر ایجنسیز ہیں ان کو نہیں، دوسری ایجنسیز کو بلا لیں، ان سے پوچھیں تو صحیح کس کس کو فون کال جاتی رہی ہے، کس کس سے معاملہ ہوتا رہا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا، الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم ننگی ہو جائے گی، آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز، ان کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا، اور وہ تو سہولت کار ہے مریم نواز کے، پورا کا پورا الیکشن کمیشن وہ کیسے چاہے گا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو یا ان کے لیے کوئی معاملہ بنے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے، جس طریقے سے بدتمیزی کی ہے، انہوں نے یہ سارا پری پلان کیا تھا۔ نون لیگ نے یہ کہا کہ ہم باہر تماشا لگائیں گے، اور تماشا لگا کے ہم واپس آ جائیں گے، میڈیا ڈسکس کرتا رہے گا۔ وہ ان کو الٹا پڑ گیا۔ شاہد خاقان عباسی بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب آ جاؤ، میں غیرت مند ہوں، میں عزت دار فیملی سے ہوں۔ اس دن آپ کی عزت کہاں گئی تھی جب امریکہ میں آپ کی پتلون اتاری گئی تھی اور آپ کی پینٹ اتاری گئی تھی؟ اس دن آپ کی عزت کدھر گئی تھی؟ اسی دن وہاں کرتے نا ریزائن، اور کہتے جس نواز شریف کے بعد مجھے وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی یہ عزت بچ گئی ہے، جب سے نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ وزیر اعظم بننے لگے ہیں، یہ عزت بچ گئی ہے کہ امریکہ کے ایئرپورٹ پر میری جو پینٹ اتاری گئی ہے، اسی دن آپ ریزائن کرتے، اتنے غیرت مند تھے۔ تو آج ایک کارکن نے آپ کے اکسانے پر اگر کوئی بات کی تو آپ کہتے ہیں
آئیں گے آپ چل کے، جائیں گے اسٹریچر پر، یہ ہے ان کی اوقات۔ روحیل اصغر اتنی گندی زبان، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے کارکنان کو، وہ ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں، یہ ہے ان کی اوقات۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے جی، مریم اورنگزیب کو لات ماری گئی ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے۔ مریم نواز یہ تو معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو آپ نے پری پلان کیا تھا اور آپ نے سارا کچھ اس کو مینج کیا تھا۔ آپ لوگوں نے تو اپنے سیاسی مخالفین کو گولیاں ماری ہیں، آپ نے تو عورتوں کو ذلیل کروایا ہے، آپ نے تو عورتوں کو، پریگننٹ عورتوں کو قتل کروایا ہے۔ کس منہ سے آج آپ کو یہ غنڈے لگتے ہیں؟ وہ کیا تھے جو نیب آفس پر حملہ کرنے گئے تھے آپ کے ساتھ؟ وہ حاجی نمازی تھے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر نیب آفس پر حملہ کیا تھا، اور آج تک آپ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ سارا کچھ کیا تھا؟ جو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے تھے وہ کون لوگ تھے؟ آپ لوگ آج باتیں کرتے ہیں جو عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنوں میں جو شیلنگ ہوئی تھی اور جس طریقے سے 2 لوگوں کی ادھر جان لے لی تھی اور 60 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے اپنے کرتوت ہیں جو آپ کے گلے پڑ گئے ہیں، اور اب آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ کے پاس کوئی بات ہے نہیں کرنے کو۔ اب پنجاب اسمبلی میں انہوں نے قرارداد جمع کروائی ہے، اور پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد جمع کروائی ہے کہ جو حملہ کیا گیا ہے جو مصدق ملک ہیں ان پر، شاہد خاقان عباسی پر، مریم اورنگزیب پر اور باقی لوگوں پر جو حملہ کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مذمتی قرارداد کارکنان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور دیکھیں انہوں نے اسمبلیوں کو اپنا گھر کی یہ لوڈی سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ ہو یہ اسمبلی میں قراردادیں پیش کرتے ہیں، عوام کے ساتھ کچھ ہو جائے یہ نہیں جائیں گے، کوئی قرارداد نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں پر یہ قرارداد آئے گی، اور یہ قرارداد اپنے صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے۔ تو اب انہوں نے قرارداد پیش کی ہے، قوم اس قرارداد کو مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے خود ڈرامے بازی کی، یہ مریم نواز کی چال تھی جو الٹی پڑ گئی، اور یہ جوتے بھی، احسن اقبال کو جوتے پڑے، شاہد خاقان عباسی کو تھپڑ پڑے، اور مریم اورنگزیب کو لاتیں پڑیں۔ یہ ان کی اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اوقات تھی، ان کا کام ہی نہیں تھا کارکنان میں جانا۔ اگر یہ لیڈر تھے تو لیڈرز کا کام نہیں ہوتا کارکنان میں جانا، اور ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے تھی۔ اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو، مریم نواز کے خلاف نااہلی کی درخواست ہو، اور جو باقی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو تجاویز دی گئی ہیں اور وارننگ دی گئی ہے، وہ ساری کی ساری اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔